جن کی ذات آگے تھی نبی پہنچنے میں آخر تھے لیکن امامت میں اول ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی نے جو معراج پڑھائی، معراج میں جو نبی نے نماز پڑھائی، بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، تو نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے اے لوگوں مجھے سمجھنا ہے کہ میں کس طرح سے اول ہوں، کس طرح سے آخر ہوں. تو یوں سمجھ لو کہ میں سب سے آخر میں آیا، اس حساب سے آخر میں ہو، اور سب سے آگے جا کر کے امامت کر رہا ہو، اس حساب سے میں اول فتح رب کریم نے اس آیے کریمہ میں بیان فرمائی. اگر ہم ان تفصیلات کو آگے بڑھانا چاہیں، کون نہیں جانتا، مشہور حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ متی وجبت لکن نبوہ، حضور آپ نبی کب ہوئے؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا پتلا تیار بھی نہیں ہوا. اور آؤ نبی کی عظمت، آل نبی کی بیان کردہ حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. ان علی بن الحسین ان ابیہ ان جدہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام. اے لوگوں تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو جان لو حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں رب کی بارگاہ میں نور بن کے موجود تھا، سال پہلے. اور میں سمجھانے کی کوشش کروں، آج کل جو یہ سال ہے نا، سال ہم تاریخ کیسے بدلتے ہیں. جیسے یہ پروگرام کتنی تاریخ کو تھا جی؟ 25 کو، 12 بج گئے 26 پہ آ گئے. کوئی بتائے یا نہ بتائے ہم سمجھ لیں گے کہ اب تاریخ 25 کے بجائے 26 ہو گئی. جب تک کل کا سورج ڈوبتا نہیں تب تک چاند کی تاریخ بدلے گی نہیں. اگر سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، تو ہم کہیں گے چاند کی تاریخ بدل گئی. سورج ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، چاند غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو ہم سورج اور چاند کی رفتار سے ہم مہینے کا کیلنڈر متعین کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ سورج اور چاند ہے تب نا. لیکن جب حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت نہ تو یہ زمین تھی، نہ یہ سورج تھا، نہ یہ چاند تھا، نہ یہ ستارے تھے، نہ دنیا کی کوئی چیز تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم کہیں گے کہ اے لوگوں نبی نور تھے، یہ کچھ نہ تھا. تو 14,000 سال سے مراد یہ دنیا والا سال نہیں بلکہ نوری سال مراد ہے. اور نوری سال جانتے ہیں؟ نوری سال ایک دن، جو نوری سال کا جو ایک دن ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے نا، 50,000. اسی لیے آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ جو میدان محشر میں جو دن ہوگا، یوم قیامت ہوگا، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کیوں؟ اسے اس وقت بھی سورج چاند یہ سب ختم، دنیا ختم. تو نوری سال کا کیلنڈر شروع. مطلب یہ ہے کہ جب نبی فرما رہے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے پہلے میں نور تھا، وہ بھی 14,000 سال پہلے، تو یہ دنیاوی سال نہیں بلکہ اس سے مراد نوری سال تھے.
اب 14,000 سال کے ایک دن یعنی 14,000 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں وہ نکالیے. وہ نکلنے کے بعد پھر اسے 50,000 سال سے ڈیوائیڈ کر دیجئے, ضرب دے دیجئے, تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے میں اتنے 1000 سال پہلے نور بن کے موجود ہوں. یہ ایک حدیث. ورنہ آپ حضرات نے علماء کرام سے جبرائیل امین کی حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے حبیب نے جب پوچھا تھا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے, تو انہوں نے کہا تھا لست عالم غیر ان فی الحجاب الرابع نجم یطلع بعد 70,000 سنہ. اے حضور مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے. ہاں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا. اس حدیث میں بھی سال سے مراد نوری سال ہے, یہ دنیاوی سال نہیں. سامعین اور آگے بڑھیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. حضرت جابر عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ عز وجل قبل الاشیاء کلہا. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہاں ان اللہ عز وجل یا جابر قد خلق قبل الاشیاء کلہا نور نبی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیدور ذالک النور بالقدرت اے بقدرت اللہ تعالی حیث یشاء اللہ عز وجل ولم یکن فی ذالک الوقت لاہ ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا جنت ولا سماء ولا ارض ولا ملک ولا جن ولا انس. اے جابر سن, تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. وہ نور اللہ عز و جل کی قدرت سے جہاں چاہتا اللہ عز و جل کی رحمتوں کا اللہ عز و جل کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتا رہتا. اس وقت نہ تو لوح تھا, نہ قلم تھا, نہ عرش تھا, نہ کرسی تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان, نہ دھرتی, نہ گگن, کچھ بھی نہ تھا. ثم اراد اللہ عز و جل ان يخلق الخلق فقسم ذلك النور 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الجزء الثاني اللوح ومن الجزء الثالث. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل نے اس کائنات کو پیدا کرنا چاہا, اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہا, تو اللہ عز و جل نے نبی کے نور کے 4 حصے کیے. ایک نور سے یعنی ایک حصے سے عرش کو بنایا, دوسرے حصے سے کرسی کو بنایا, تیسرے حصے سے قلم کو بنایا. اور ارشاد فرماتے ہیں ثم قسم الجزء الرابع, پھر چوتھے جز کی تقسیم فرمائی. اس جز سے زمین کی پیدائش ہوئی, آسمان کی پیدائش ہوئی, اس کائنات کی پیدائش ہوئی. سامعین کرام یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے اے لوگوں یہ جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں سب کے سب نبی کے نور سے پیدا ہوئی ہیں. اس لیے تو جب نبی کا دیوانہ اٹھتا ہے, جب نبی کا عاشق مچلتا ہے, جب نبی کے عشق میں جھومتا ہوا ایک آدمی نبی کے ان اعجازات اور کمالات کو دیکھتا ہے تو یوں پکار اٹھتا ہے کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. اور نعرہ تکبیر, رسالت, عظمت شہنشاہ مدینہ, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سامعین وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ایک آیہ کریمہ ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَاهُ. اے نبی آپ کوہ طور پہ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو بلایا تھا, جب ہم نے انہیں ندا دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, اللہ عز و جل نے انہیں اپنے تکلم سے نوازا. جب اللہ عز و جل سے انہوں نے بات کر لی, اللہ عز و جل نے کہا
یعنی توریت کی تختیاں دے دی، تو اس وقت حضرت موسیٰ بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے اے پروردگار میں جتنا تمہیں پسند ہوں کیا کوئی اور بھی ہے جس سے تو اتنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جس سے تو اتنی محبت فرماتا ہے؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، وہ مطلق توحید والا حب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور نبی کی محبت اور میری توحید پر اپنے جان کی قربانی پیش کر دینا۔ کہنے لگے پروردگار یہ محمد کون ہے جس کی محبت کو تو نے اپنی توحید کے ساتھ ملا دیا، لازم کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے؟ تو اس وقت رب کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اگر وہ محمد نہ ہوتے نہ تو میں زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا، اور اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا، وہ میرا حبیب ہے۔ تو رب ارشاد، رب کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عرض کرتے پروردگار وہ حبیب تجھے زیادہ پیارا یا میں زیادہ پیارا ہوں؟ تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے اے موسیٰ تو کلیم ہے، وہ میرا حبیب ہے، اور ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ حبیب زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے کلیم کے بنسبت، یعنی کلیم سے حبیب زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تو کلیم ہے، جب تجھے بات کرنے کے لیے آنا تھا میں نے تم سے کہا تھا اے موسیٰ 40 روزے رکھ لے، تو نے 40 روزے رکھے، اور جا کر کے تم نے 40ویں دن اپنے منہ میں مسواک کر لیا، برش کر لیا، تمہارے منہ کی بو جب ختم ہو گئی میں نے کہا اور 10 روزے مکمل کر لے، تو نے 50 روزے رکھے، تو کوہ طور پر آیا اور مجھ سے بات کیا، شرف ہم کلامی سے تو مشرف ہو گیا۔ اے موسیٰ کلیم یہ ہوتا ہے کہ جنہیں میرے پاس آنے کے لیے، مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے، شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کے لیے انہیں روزے رکھنے پڑتے ہیں، عبادتیں کرنی پڑتی ہے، ریاستیں کرنی پڑتی ہے، لیکن اے موسیٰ میرا حبیب وہ ہے جسے میری بارگاہ میں